انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 نیو سلیبس اور فل بک کا پیپر۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس بچی نے 90 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ ایم سی کیوز ٹوٹل 20/20 جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ باقی جو ہے وہ پیپر دیکھتے ہیں کہ 3 گھنٹے میں پیپر کتنا اور کس انداز میں پورا کیا ہے۔ تو یہ دیکھیں، سب سے پہلا کویشچن جو اٹیمپٹ کیا ہے وہ نظم کا خلاصہ تھا اور پورے ایک پیج کے اوپر یہیں پہ ختم ہوا۔ اس کے بعد یہ آ گیا جی تلخیص والا سوال دوسرا اٹیمپٹ کیا ہے اور ایک ہی پیج کے اوپر ہر چیز جو ہے وہ واضح ہے۔ اور اسی طرح درخواست ہے تو درخواست گئی ہے 1.25 پیج کے اوپر، لیکن اس کے نیچے اور کوئی سوال اٹیمپٹ نہیں کیا گیا۔ نیکسٹ ہے جی سوال خلاصے کا۔ تو یہاں پر دیکھیں آپشنز ملی ہوئی تھے، 2 میں سے ایک کرنا تھا۔ سبق کا عنوان بھی لکھا ہے، مصنف کا نام، اور یہاں سے خلاصے کا آغاز ہو گیا۔ تو یہ تقریباً آپ دیکھیں کہ آخر میں ماخذ بھی لکھا ہے اور یہاں پہ خلاصہ مکمل ہوا۔ ساتھ ہی سوال نمبر 3 سیاق و سباق کے حوالے سے یہاں پہ آنا چاہیے نثر پارے کی تشریح۔ یہ ذرا اس کو درست کیا جائے، یہاں پر سیاق و سباق نہیں، آپ لکھیں گے نثر پارے کی تشریح۔ ٹھیک ہے جی، بالکل ایسے ہی۔ اقتباس جو ہے وہ یہ والا ہے، کچھ کے کچھ الفاظ شروع کے حوالہ متن، ماخذ ایکسٹرا ہے، نمبر آپ کو ایک یہیں پہ مل جانا ہے، سبق کا عنوان اور مصنف کے نام کا، باقی صنف اور ماخذ یہ ایکسٹرا آرڈنری چیزیں ہیں۔ اچھی بات ہے اگر بچے نے لکھی ہیں تو اسی وجہ سے وہ تشریح میں نمبر زیادہ لے جاتا ہے۔ سیاق اور سباق آپ نے دیکھا کہ علیحدہ 2 پیراگراف بنا کر لکھا گیا ہے، پھر تشریح شروع ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھیں، ایک پیج، یہ دوسرا پیج، اور اس پہ بھی شعر، تیسرا پیج، اور یہ چوتھا پیج، اور اس پہ بھی شعر، اور آخر میں بھی شعر۔ تو میکسیمم نمبر جو ہے وہ اس نے حاصل کیے ہیں۔ اسی طرح نیکسٹ جو ہے وہ سوال شروع ہوتا ہے مکالمہ نگاری کا۔ مکالمہ لکھ لیں یا رداد، اس میں سے اس نے یہ چوز کیا ہے۔ یہ خاص بات ہے، بچے یہاں پہ غلطی کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں کردار لکھا ہے، اس کے سامنے علامت رابطہ اور پھر اس کا ڈائلاگ۔ کبھی بھی ایسا نہیں کرنا آپ نے کہ یہ والا ڈائلاگ جو ہے وہ مثلاً یہاں پر یہ دیکھیں، یہ اس کی لائن مکمل ہوئی ہے لیکن اس نے یہ والا لفظ اس کے نیچے نہیں لکھا، آگے لکھنا ہے علیحدہ، یعنی علامت رابطہ کے اس طرف کو آپ نے نہیں آنا۔ اگر زیادہ لائنیں لکھنا مقصود ہے تو اس کے نیچے آپ نے لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ لیں کتنا خوبصورت اور بالکل بور نہیں ہے۔ اس میں شعر کا بھی استعمال کر لیا ہے اور قول بھی لکھ دیے ہے، اور اس طرح سے جو ہے وہ میکسیمم نمبر جو ہے وہ حاصل کیے ہیں۔ اسی طرح نظم کے اشعار کی تشریح شروع ہوئی ہے۔ یہ ایک اچھا سٹائل کہ اشعار کی تشریح کو آخر میں رکھا ہے۔ سوال نمبر 2 الف جز، یاد رکھیے گا اس کے 2 جز ہیں، الف اور بے۔ نظم کی تشریح آپ نے کی ہے پہلے، اور شعر دونوں لکھ دیے ہیں، گڈ۔ نظم کے اشعار کی تشریح کو انٹرمیڈیٹ میں اکٹھا کیا جاتا ہے۔ حوالہ شعر لکھا، نظم کا عنوان، شاعر کا نام اور پھر مفہوم، اور اس کے بعد جناب یہ دیکھیں تشریح چیک کریں، 2 3 4 اور یہ 4.5 صفحے۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح جز بے ہے اسی سوال کا، غزل کے اشعار کی تشریح ہے۔ یہاں پہ بتاتا چلوں کہ غزل کے اشعار کی تشریح الگ الگ کرنی ہے، تو یہاں پہ علیحدہ شعر، لیکن شاعر کا نام ایک ہی دفعہ بس لکھ کر آپ نمبر لے لیں گے، اور اس کے بعد دیکھیں تشریح شروع ہوئی۔ تو یہ دیکھیں اس تشریح میں پھر بھی میں نے اس کو 2 نمبر دیے ہیں، اور انشاءاللہ کوشش جاری رہی تو بورڈ میں یہ میکسیمم نمبر بچی لے سکتی ہے۔ یہ دیکھیں نیکسٹ تیسرا، یہاں پر ایکسٹرا مٹیریل نظر آیا تو میں نے 2.5 کر دی ہیں، اور آگے دیکھیں جی تیسرا شعر اور تیسرے کی بھی ایسے مٹیریل۔ ٹھیک ہے جی، ویری گڈ۔ تو یوں آپ دیکھیں کہ اس طرح سے ایک اچھا پیپر جو ہے ہم اٹیمپٹ کریں گے، اور ان ٹائم اس بچی نے کر لیا۔ ویری گڈ، شاباش، کیپ اٹ اپ۔ آپ بھی اسی طرح اپنا پیپر جو ہے وہ کیجیے۔